لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ اس کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب یعنی عابد اور معبود دونوں گئے گزرے ہیں، ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔ یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی۔ دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلی رت کی فکر کرو، پھر اگلی رت کی فکر کرو جب پھر ایک بار اجڑنا ہے۔ ایک فصل پکی تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے۔ ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین، ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین، ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین۔ سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا، اور میرا احسان مانتے رہنا اور میری ناشکری نہ کرنا۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کے لیے محنت کرو گے، ایک پیسہ لگاؤ گے، ایک منٹ لگاؤ گے اللہ کے لیے، اس کا اجر و ثواب ہے، وہ ضائع ہونے والی شے نہیں ہے۔ وہ اس اٹرنل بینک میں جا کے ڈپازٹ ہو گیا ہے کہ جس کا کبھی دیوالہ نکل ہی نہیں سکتا، جس کے اندر کوئی اندیشہ ہے ہی نہیں کہ کوئی نقصان آ جائے گا۔ جو لمحہ بھی لگا ہے، حاصل زندگی ہیں وہ لمحے جو تیری یاد میں گزرتے ہیں، وہ لمحہ جو اللہ کی یاد میں بسر ہوا، وہ ایک قطرہ کہ جو اللہ کی یاد میں آنکھ سے ٹپکا اور زمین میں جذب ہو گیا، وہ ایک قول جو اللہ کے راستے میں انسان نے کسی کو خیر کی طرف بلانے کے لیے وہ ایک کلمہ جو کہا ہے، ان میں سے ایک ایک چیز اب اٹرنل ہو گئی ہے، وہ ابدی ہے، اس کا اجر اور ثواب محفوظ ہے۔ اولاد کو پالو پوسو ذمہ داری سمجھ کر، اللہ کی طرف سے عائد شدہ ذمہ داری، ان سے محبت کرو اللہ کی محبت سے نیچے نیچے۔ اعوذ برب الفلق، کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق اذا وقب، اور شب تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، ومن شر النفاثات في العقد، اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والی کی برائی سے جب۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ حقیقی، ہر عیب سے پاک، سلامتی دینے والا، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست، بڑائی والا۔ اللہ مشرکوں کے شرک سے پاک ہے، وہی اللہ تمام مخلوقات کا خالق۔ الديوث الذي يرى المفسد في أهله ولا يتحرك به ساكن، هذا ديوث لا ينظر الله إليه يوم القيامة. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، العاق لوالديه، والمرأة المترجلة. المرأة المترجلة التي تمشي كالرجل وتتكلم كالرجل، هذا الرجل وهذا الشاب الذي يسير وزوجته معه وأخته معه وابنته معه وهي متبرجة وقد أظهرت مفاتنها، أظهرت شعرها وأظهرت جسدها وأظهرت يديها وأظهرت ساقيها. يا أيها الزوج، يا أيها الأب، ألا تغار على زوجتك؟ الله جل في علاه يغار أن تؤتى محارمه جل في علاه. هذا الذي يسير مع زوجته وهي متبرجة وقد أظهرت مفاتنها، هذا يسمى في الشرع ديوث. يسمى ماذا؟
يسمى ديوث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي وحسنه الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع بالله عليك، قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. يا الله، قد خابوا وخسروا ورب الكعبة. الله لا ينظر إليهم، الله لا ينظر إليهم يوم القيامة. من هم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: العاق لوالديه يعق والديه لأجل زوجته ولأجل أبنائه. أعوذ بالله من هؤلاء الأزواج. والمرأة المترجلة. قال النبي: الديوث الذي يرى المفسد في أهله ولا يتحرك به ساكن، هذا ديوث لا ينظر الله إليه يوم القيامة.